بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most merciful and beneficent, you will be safe and sound. Students, as you know, we started series lecture from the book Fiqh al-Islamiyya wa Adillatihi. In this book we discussed many things related to mal. Yani, we discussed definition of mal. Then we discussed different type of mal. In that we have third category in the type of mal. اقسام مال میں ہمارے ساتھ فورتھ کیٹیگری آج ہم پڑھیں گے جو کہ پچھلے لیکچر میں رہ چکی تھی، اور آگے انشاءاللہ ہم اپنی نئے ٹاپک پر جائیں گے. یہ جو آخری اور چوتھی کیٹیگری ہے یہ ہے دو قسم کی مال. ایک کو کہتے ہیں مال استہلاکی، دوسرے کو کہتے ہیں مال استعمالی. مال استہلاکی وہ مال ہے جس کو یوز کرنے کے بعد وہ باقی نہیں رہتا. مثلا میں نے کسی کا کھانا یوز کیا، میں نے کسی کا ڈرنک یوز کیا، میں نے کسی کا پیج یوز کیا، پینسل یوز کیا، پن یوز کیا، یہ وہ چیزیں جو باقی نہیں رہتی. دوسری طرف وہ چیزیں ہیں جو باقی رہتی ہے. مثلا میں نے بک یوز کیا، کرسی یوز کیا، گاڑی یوز کی، موٹر سائیکل یوز کی. تو دیر ٹو ڈفرینٹ ٹائپ آف مال. فرسٹ نمبر استہلاکی جو کہ ہلاک ہو جاتا ہے، استہلاک ہو جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا. دوسرا جو باقی رہتا ہے. اب اس دو کیٹیگریز کیوں ڈیوائیڈ ہوئے، اس کا پیدا کیا ہوا، تو وہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. پہلے اس کا ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. هو الذي لا يمكن انتفاع الا باستهلاك عينه. اس کی انتفاع ممکن نہیں ہے. You can't use it. You can't use it. انتفاع یعنی use. الا باستهلاكه باستهلاك عينه. یہاں تک کہ آپ اس کی عین جو ہے، اس کی جو پراپرٹی ہے، اس کی جو وجود ہے، اس کو ہلاک کر دے. یعنی I have fruit, two apples, and my roommate wants to eat it, to use it. So اب اس کا استعمال ایسا تو نہیں ہے کہ میرا رومیٹ اس کو استعمال کر کے پھر میرے لیے ایز ہی اٹ وہ پڑا رہے. نہیں، جب وہ اس کو استعمال کرے گا تو obviously وہ ختم ہو جائے گا، اس کی وجود نہیں رہے گی. اس کو کہتے ہیں استہلاک، یعنی وہ ہلاک، اس کی جو عین تھی وہ ہلاک ہو گئی. كأنواع الطعام، جس طرح طعام ہے، والشراب والحطب والنفد والورق والنقود. ایضا نقود یعنی کرنسی جو ہے، پیسے جو ہے، ٹھیک ہے. فلا يمكن انتفاع بهذه الاموال، ان اموال کی انتفاع ممکن نہیں ہے، ما عدا النقود الا باستئصال عینها. تو اسی طرح اس کا ختم ہو جاتا ہے، غین ختم ہو جاتی ہے. مال استعمالی هو ما يمكن انتفاع به مع بقاء عینه. اس کی انتفاع ممکن ہے مگر عین باقی رہے گا. عین کا کیا مطلب ہے؟ لائک I have this pen. یہ پن میری عین ہے، یہ پن ملکیت ہے، عین ہے. عین مطلب پراپرٹی. یہ میری پراپرٹی 10 روپیز کی پراپرٹی ہے. اب کسی نے اس کو استعمال کیا، ٹھیک ہے، تو جو کچھ اس کا ختم ہونا تھا وہ تو ختم ہو گیا. جو باقی رہ گیا یہ اس کا عین ہے. مثلا میرے پاس گاڑی ہے. اب گاڑی کو میں نے ایک دوست کو میں نے دے دی، تو میرے دوست نے اس کو استعمال کیا، تو جو گاڑی ہے یہ عین ہے. تو عین، اگر عین استعمال کے بعد باقی رہا تو وہ استعمالی ہے، اگر نہ رہا تو وہ استہلاکی ہے. یہ مین ڈفرنس ہے. میرے پاس 2 ایپل ہے، یہ عین ہے. اب اس سوچو کہ اگر ان 2 ایپلوں کو یوز کرنا چاہے، کیا یہ باقی رہے گا اپنی جگہ، اپنی حالت پر؟ نہیں، وہ کھائے گا، ختم ہو جائے گا. تو یہ استہلاکی ہو گیا. گاڑی، موٹر، یہ سب استعمالی ہو گئے. تو یہ دو آپ میں ڈفرینس کرنی، ٹھیک ہے. ما یمکن الانتفاع، جس کی انتفاع ممکن ہو، مع بقاء عینہ، اپنے عین کی بقا کے ساتھ. یعنی آپ چیز یوز بھی کریں
اور پھر بھی وہ کیا رہے، وہ جتنے وہ جو تھا جو عین تھا وہ باقی رہے. تو اس کو کہتے ہیں کیا، استعمالی، مال استعمالی. وینظر الى الانتفاع الممیز بین النوعین الاول. یہ تو بس ان کی مین چیز میں نے آپ کو بتائی کہ استہلاکی وہ جس میں عین کے ساتھ عین ختم ہو جاتا ہے اور استعمال ہو جاتی ہے، اور استعمالی وہ جس میں عین اور استعمال کے بعد عین باقی رہتے. اب اس کی فائدہ کیا ہے، what is its benefits، اس استعمال کا فائدہ کیا ہے. میں نے ہر کیٹیگری کا فائدہ بتایا آپ کو. اس کا فائدہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہم کسی سے ادھار اس معنی میں ادھار کہ لائک میرا دوست آ جاتا ہے مجھ سے گاڑی مانگتا ہے تو میں اس کو گاڑی دیتا ہوں. اب گاڑی دینے کا یہ مطلب ہے کہ وہ گاڑی استعمال کر کے گاڑی مجھے واپس دے دی. اس کو کہتے ہیں اغارہ. ہاں اگر کبھی اغارہ وہ ہے جو پری ہو. اگر کبھی میں اپنے دوست سے کہوں کہ آپ گاڑی لے جا رہے ہیں لیکن آپ مجھے 500 پر ڈے دیں گے تو یہ ہے اجارہ. تو یہ دیکھو نا، یہ اجارہ اور اعارہ دو ٹرمینالوجیز جو ہم آگے بھی پڑھیں گے، یہ دونوں مال استعمالی میں ہے، یہ استہلاکی میں نہیں ہے. تو دیکھو مال استعمالی اور استہلاکی کا یہ فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں پتہ چلا کہ کیا ہم مال استعمالی میں اعارہ کر سکتے ہیں، یس. کیا ہم مال استعمالی میں اجارہ کر سکتے ہیں، یس. کیا ہم مال استعمالی میں قرض کر سکتے ہیں، یس. یعنی قرض کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی سے نقود لے لوں، میں 10,000 روپیز میں کسی سے لے لوں تو وہ 10,000 روپیز میں اس سے قرض لیتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں اس گاڑی کی طرح کہ میں اس کو یوز کر کے واپس آپ کے پاس لے کے آؤں. ہاں نہیں یوز ہوئے تو وہ دے دینا، اگر یوز ہو گئے تو پھر اس کو وہ جتنے رقم اپنے لیے تھے وہ واپس کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہم مالی استہلاکی میں اغارہ اور اجارہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ مالی استہلاکی اپنے استعمال کے بعد باقی نہیں رہتا، ٹھیک ہے. تو دیکھو يقبل كل نوع من هذين المالين نوعا معينا من العقود. فالمال الاستهلاكي يقبل العقود التي عرضها الاستهلاك لا لاستعمال القرض وإعارة الطعام. ٹھیک ہو گیا. والمال الاستعمالی يقبل العقود. مال استعمالی میں کیا ہوتا ہے؟ يقبل العقود. اس میں بھی عقد یعنی کانٹریکٹس استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. التي هدفها الاستعمال دون استهلاك الاجارہ والی، جس میں استعمال ہوتی ہے اور استہلاک نہیں ہوتی، جس طرح اجارہ اور اعارہ ہے. تو وہ مال جس میں استہلاک ہوگا تو اس میں ہمارے پاس کانٹریکٹ ہو سکتی ہے، جس میں صرف استہلاک ہو، استعمال نہ ہو، استعمال کے ساتھ اس کی عین ختم ہو جائے اس میں. اور وہ مال جس میں صرف استعمال ہو، استہلاک نہ ہو، اس میں بھی کنٹریکٹ ہو سکتی ہے، جس طرح اجارہ اور اعارہ میں ہے، ٹھیک ہے. تو دس واز our today's topic about مال استہلاک and استعمال. With this topic we ended our first number topic from this chapter, أقسام الأموال أقسام الأموال. So if you have any question you can ask them. Thank you. See you in next lecture.